السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وظائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، اس طرح پوسٹر ہیں اور اسی طرح تحریریں ہیں جو شیئر کی جاتی ہیں اور لوگوں کو وظائف بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر کے اندر کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کسی کی نوکری نہیں مل رہی ہے، کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، تو مختلف قسم کے وظائف اس طرح سوشل میڈیا پر پھیلے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے آپ جو ہے وہ اتنے دن یہ عمل کریں گے، اس طرح کا وظیفہ کریں گے۔ کوئی ایک وظیفہ بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے پڑھنے کے حوالے سے، تو آپ نے اتنے دن جو ہے اس تعداد میں، اس مخصوص تعداد میں، مخصوص وقت میں پڑھنا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی پھیلی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے وظائف ثابت ہے، اور ان وظائف کا نقصان کیا ہے اور ان کا فائدہ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو یقیناً مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں اس وقت بھی تھی، لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح کے وظائف جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگوں نے آج کل شروع کر رکھے ہیں کہ مخصوص وقت کے اندر لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو وظائف بیان بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے لاکھ تک اتنے مہینے میں اور اتنے دنوں میں پڑھنا ہے۔ اور کیا ہے اس کے پڑھنے سے آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اکثر جو ہے لوگ شادیوں کے حوالے سے، لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ شادیوں کے حوالے سے پوچھتی ہیں، نوجوان جو ہیں وہ بے روزگاری کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے پوچھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس طرح کا وظیفہ نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر اپنے صحابہ کو اس طرح کے وظائف بیان کیے ہوں۔ دوسری چیز کہ جب یہ وظائف بیان کیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کو دین کا علم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ کیا ہے کہ ان کو دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور نبی علیہ السلام نے اس کو عمل کر کے یا اپنے کلام کے اندر اس کو بیان فرما دیا ہے، وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دین نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ شخص جو یہ چیز بیان کر رہا ہے وہ ایک دین ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے، اور اس کو دین سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے، اور اصل میں اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور دین کے نام پر لوگوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جب اس طرح کے جعلی وظائف اور اس طرح کی چیزیں عوام کے اندر مشہور کی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ وہ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی نوافل پڑھ کے دعا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو ایک مسلمان پر جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کو کوئی اللہ رب العزت سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اسے دعا کرتا ہے اور اسے وہ چیز مانگتا ہے۔ لیکن کیا ہے جو اصل چیز ہوتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے، وہ معدوم ہو کے رہ جاتی ہے، اور جس کی کوئی شریعت کے اندر حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ دین بن کر لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو چوتھی بات میں سب سے بری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں، اور یقین کریں یہ وظیفے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں، ایک دن میں لوگ لاکھ کی تعداد میں وظیفہ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مخصوص دن ہوتے ہیں، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، لوگوں کو ان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے تک کرنا ہے، اور لوگ کر تھک جاتے ہیں، لیکن جب آخر میں ان کو رزلٹ نہیں ملتا ہے، کیونکہ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کیا پتہ کسی کے لفظ سے ایک بار کوئی دعا نکلے اور اللہ اس کو قبول کر لے، اور اللہ رب العزت اگر کسی کو نہ دینا چاہے تو کیا پتہ 100 بار بھی کوئی مانگے تو نہ دے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی اس میں انسان کے لیے حکمت ہوتی ہے کہ اللہ دیتا ہے تب بھی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر نہیں دیتا تو اس میں بھی اللہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھتا ہے۔ تو
لوگ پھر متنفر ہو جاتے ہیں، کس سے؟ اسلام سے، دین کی حقانیت پر شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا عمل کیا ہے، دین کے اوپر عمل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر عمل کیا ہے، پھر بھی ہم کو رزلٹ نہیں ملا ہے، تو ان کے جو دماغ ہوتے ہیں ان کے اندر اسلام کی حقانیت کے حوالے سے سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دین کے حوالے سے لوگ شکی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ان وظیفوں کے حوالے سے کہ جو عوام کے اندر خود ساختہ پھیلائے جاتے ہیں۔ پھیلانے والے لوگ تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آج کل یوٹیوب سے اور ان چیزوں سے پیسہ کما رہے ہیں، یوٹیوب ہے، اسی طرح ٹک ٹاک ہے، ان سے ان کو اگر جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں۔ تو پیسوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ پیسہ کمانے والا یہ نہیں سمجھے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ میں پیسہ جو حلال کما رہا ہوں حرام کما رہا ہوں۔ تو آج ویسا ہی معاملہ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ جو پیسہ کمایا جا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو وہ لوگ پیسہ کما لیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک تو اپنی شہرت بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی کچھ نہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی فیس رکھی ہوتی ہے، اس فیس کے ذریعے سے لوگوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ پھر ان کے دواخانے بنے ہوتے ہیں، پھر دواخانوں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پر وہ الگ سے دوائیوں کے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد اپنا ہوتا ہی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے جھوٹے اور جعلی وظیفے بیان کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور عوام کی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور دین کے حوالے سے بھی ان کا آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ آپ پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں آپ ان کی دیکھیں، ان کی منسوخی، ان کی دین کی منسوخی کی وجہ کیا بنی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو چھوڑ دیا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا وہ چھوڑ دیا تھا، اور جو ان کے عوام نے، ان کے علماء نے، ان کے مفاد پرست لوگوں نے اپنی طرف سے جو چیزیں گھڑ لی تھی ان کو انہوں نے دین بنا لیا تھا۔ اور آج امت اسی نقش قدم پہ چل رہی ہے، اسی طرح بالکل چل رہی ہے کہ آج نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل یکسر بھلا دی گئی ہیں، اور دین کے نام پر خرافات اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ پر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تو آپ اللہ رب العزت دعا کریں، اور اسی طرح دعا کے ساتھ صبر کریں، اور نبی علیہ السلام کی ان دعاؤں کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اور پریشانی میں پڑا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے وہ اوقات جن کے اندر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے ان کو اختیار کریں، ان اوقات کو اختیار کریں، ان اوقات کے اندر دعا اختیار کریں، اور وہ اعمال کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور اس طرح کے جو اعمال خود ساختہ اعمال ہیں ان سے بچیں، اور خود بھی بچیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ان کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔